السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. سوال ہے، ایک خاتون کہتی ہیں کہ میری خالہ کہتی ہیں کہ ان کے سسرال میں ایک درگاہ ہے جس سے ان کی روزی روٹی بنتی ہے، اس لیے درگاہ کو نہیں چھوڑ سکتے. اس درگاہ میں 4 جنوں کا مزار ہیں اور سالانہ عرس اور اسے سندل کہتی ہیں بھی ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ وہ درگاہ میں صرف فاتحہ خوانی کرتے ہیں، نماز عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، یہاں واضح ہونا چاہیے کہ جو آج درگاہیں ہیں، مزارات اور درگاہیں، یہ اولاً شرک کے اڈے ہیں، ثانیاً یہ زنا کے اڈے ہیں، ثالثاً یہ منشیات بھنگ چرس کے اڈے، پانچواں یہ اسمگلنگ کے اڈے. سودے بازی یہاں ہوتی. کسی بھی درگاہ کی تاریخ پڑھ کر اندر سے جھانک کر دیکھ لیجیے کون سا شرک ہے جو ان درگاہوں پر نہیں ہوتا ہے. قبر کا طواف ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، مرغے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے صرف فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان سے روزی روٹی چلا رہے ہیں اور فاتحہ خوانی صرف کرتے ہیں. انہیں درگاہ کو روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہے. وہاں جو چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شرک نہیں ہے. وہاں جو طواف ہو رہا ہے وہ شرک نہیں ہے. وہاں جو سجدے کیے جا رہے ہیں شرک نہیں ہے. وہاں جو بکرے اور دمبے ذبح کیے جا رہے ہیں، من لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبیحہ پیش کرے. اسی طرح زنا کا اڈا ہے. وہ جو مجاورین انتہائی بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ زنا کا اڈا اندر جا کے جھانک کے دیکھے کوئی. وہ شرک کا اڈا، وہ زنا کا اڈا، وہ بھنگ چرس منشیات کا اڈا، وہ اسمگلنگ کا اڈا، یہ تمام چیزوں کا یہ مرکز ہے. اور پھر درگاہ اسلام میں ہے کہاں؟ کیا درگاہ بنانا جائز ہے؟ قبر کو پختہ بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے، اس پر عمارت بنانے سے، وہاں بیٹھنے سے منع فرمایا. اور ترمذی شریف کی روایت میں اتنا اضافہ ہے ان یکتب علیہ، اس پر کتبہ لگانے سے بھی آپ نے منع فرمایا. تو اسلام میں پختہ قبر کا تصور ہی نہیں. اسلام میں پختہ قبر کا تصور ہی نہیں ہے. قبر کو اونچی کرنے سے آپ نے منع فرمایا. چاہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی آپ کے سامنے. دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو الحیاج اسدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، اے ابو الحیاج، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو الحیاج، کیا میں تمہیں اس کام پر مامور نہ کروں جس کام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مامور کیا تھا؟ اور وہ کیا کام تھا؟ اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ کوئی جاؤ، کوئی اونچی قبر ملے تو اس کو اٹھا دینا، برابر کر دینا زمین سے. ولا صورتا الا طمستها، کوئی تصویر ملے، کوئی اسٹیچو ملے، اس کو ڈھا دینا، اس کو مٹا دینا.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا تھا، علی نے ابو الحیاج کو اس پر مقرر کیا۔ تو قبر کو پختہ بنانا، قبر کو اونچی بنانا، قبر پر گنبد بنانا، یہ تمام چیزیں منع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی، کیونکہ یہ شرک کا ذریعہ ہے، وسائل شرک میں سے۔ تو یہ کہنا کہ ہم صرف فاتحہ خوانی کرنے جاتے ہیں، وہاں جانا جائز نہیں ہے، ایسی جگہوں پر جانا جائز نہیں جہاں شرک ہو رہا ہو، شرک کے اڈوں پر جانا جائز نہیں ہے فاتحہ خوانی کے لیے۔ چانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ مائدہ میں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یقیناً شراب، جوا اور غیر اللہ کی عبادت کے اڈے، انصاب جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جائے، والازلام تیر اور پاسے جہاں قسمت کے معلوم کرنے، رجسن یہ گندگی، من عمل شیطان شیطانی عمل میں سے، فاجتنبوہ تو اس سے دور رہو۔ تو ان درگاہوں پر تو جانا جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ جو ہے اس کو روزی روٹی کا ذریعہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، بتائیے ان کو، سمجھائیے کہ یہ کام اسلام میں نہیں چلے گا۔ اسلام میں قبر پرستی نہیں ہے، مزار پرستی نہیں ہے، اسلام میں قبروں کو پختہ بنانا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تمام چیزیں روافظ اور شیعوں سے آئی۔ اس سے پہلے دنیا میں اس کا وجود نہیں تھا۔ یہ جب مصر پر فاطمی شیعوں کا قبضہ ہوا تو ان لوگوں نے یہ تمام مزار اور درگاہیں بنانی شروع کی، وہاں سے اس سلسلہ 4 صدی ہجری میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے نہیں تھا دنیا میں یہ تمام چیزیں، اور وہاں سے پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں یہ پھیل چکا ہے، مزار پرستی، قبر پرستی۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو برداشت نہیں کہ ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک یہ ظلم عظیم ہے، اور جن کی قیادت میں شرک کیا جائے اور شرک کا بازار گرم ہو، صندل کا جلوس نکلے، مردوں عورتوں کا ہجوم ہو، عشق بازیاں وہاں چلیں، اور پھر کہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، اور اس کو روزی روٹی کا ذریعہ بنا لے انسان، انتہائی یہ خبیث حرکت ہے، اس کو چھوڑنا انتہائی ضروری۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر دنیا سے انسان شرک کرتا ہوا چلا گیا، توبہ نہیں کیا شرک سے، تو اس کے لیے بخشش کا دروازہ بند ہے۔ اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر سکتا ہے، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے، اور یاد رکھے شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، بھلے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری ہے یہ تمام عبادتیں رائے گاں اور بیکار ہیں، جب تک ان شرک کے اڈوں سے دوری اختیار نہ کی جائے، ان شرک کے اڈوں کو ختم نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے اور شرک سے محفوظ رکھے، توحید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔